مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو۔ یہ نیت ہرگز نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے سیاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس ضرور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، پھر رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ علامہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت قرآنیہ کا حکم عام ہے، حیات ظاہری اور بعد از وصال با کمال جو بھی روضہ پاک پر حاضر ہو سب کے لیے حکم جاری ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنا مجھے 200 طواف سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اہل ایمان جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے لبریز ہیں وہ سفر مدینہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت کرتے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکو گے اور میری زیارت کرنا تمہارے نزدیک اپنے گھر والوں اور تمام مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔ محدث ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت کی برکات احادیث سے ثابت ہیں۔ جب عام قبور کی زیارت کرنے کا احادیث کثیرہ میں حکم آیا ہے تو پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تو تمام قبور سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین ہے، تو پھر زیادہ حق ہے کہ اس کی زیارت کی جائے۔ امام دارالہجرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس روضہ شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے وہ مقام ہر شے سے افضل و اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ عرش و کرسی اور کعبہ سے بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک، من زار قبری حلت لہ شفاعتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، جو شخص میری زیارت کو آیا اور کوئی مقصد نہ ہو صرف میری ہی زیارت کو آیا تو مجھ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی میرے وصال کے بعد گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ میرے دوستو، ایک ضمیر فروش اور کرائے کا ٹٹو مولوی جو لال رومال اوڑھے زائرین مدینہ، عاشقان مصطفیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام حاضری دینے والوں سے بلا وجہ اور خواہ الجھتا اور ان کی حاضری میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو کر عذاب خداوندی کا مستحق بنتا ہے۔ یہ لوگ چند ریالوں کے بدلے اپنا ایمان فروخت کر چکے ہیں، انہیں نہ قبر یاد ہے نہ حشر، جہاں یہ ریال ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ بدبخت ملا سادہ لوح اور سادہ دل اس شاک مصطفیٰ کو تنگ کرتا ہے اور ان کی حاضری میں خلل انداز ہوتا ہے۔ جب کسی اہل علم سے پالا پڑ جائے تو پھر یہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 احادیث پیش کر سکتا ہوں، سر دست اسی پر اکتفا کیا ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، میرے آقا نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ خدارا اس کریہ المنظر
اور گستاخ مولوی کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔